الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء مخ العبادة أو كما قال صلى الله عليه وسلم. صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام رحمان کی رحمت میں آپ تمام بھائی بہنوں کو خوش آمدید ہے. اللہ پاک سے دعا ہے اللہ کریم آج کی اس نشست کو ہم سب کے حق میں بے حد نفع بخش بنا دیں اور جو کچھ ہم سنائیں اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں. آمین یا رب العالمین. ناظرین سب سے پہلے دعا ہے کہ اللہ کریم آپ تمام بھائی بہنوں کو صحت و سلامتی عطا فرمائے، آسانیاں عطا فرمائے، ہر قسم کے شرور سے، فتن سے، بلا سے، وبا سے، بیماریوں سے، مشکلات سے، مسائل سے اللہ کریم آپ سب کی حفاظت فرمائے، اپنے حفظ و امان میں رکھے. جو لوگ بیمار ہیں اللہ کریم انہیں شفائے کاملہ عطا فرمائے. جو لوگ کسی پریشانی میں مبتلا ہیں، مشکلات میں اللہ کریم ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے اور ہم سب کو پوری کی پوری امت کو اللہ کریم اپنی محبت عطا فرمائے، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرمائے اور ہم سب کو اللہ کریم ایک اور نیک بنا دے. آمین یا رب العالمین. ناظرین یہ دعا کا پروگرام ہوتا ہے، کوشش ہوتی ہے کہ قرآن کریم سے یا پھر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نبوت سے نکلی ہوئی مبارک دعا آپ کی خدمت میں پیش کروں. اس دعا کے حوالے سے اس کا ترجمہ بھی، اس کی تشریح بھی، اس کی تفسیر بھی اور دعا کی حقیقت کیا ہے، دعا کا فلسفہ کیا ہے، دعا کی روح کیا ہے، دعا کی اہمیت کیا ہے، امپورٹنس کیا ہے، ان تمام پہلوؤں کے حوالے سے میں چاہتا ہوں کہ آپ کی خدمت میں بات کی جائے اور ہم یہ سمجھائیں کہ دعا کتنی بڑی نعمت ہے. تو میں نے عرض کیا تھا دیکھیں ایک تو وہ دعائیں ہیں جو اللہ کریم نے اپنے کلام کے اندر، قرآن حکیم کے اندر نقل کی ہیں، یا وہ دعائیں جو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں کی ہیں زبان نبوت سے نکلے ہوئے کلمات. تو میں نے بارہا عرض کیا ہے کہ یہ دعائیں اتنی نورانی اور اتنی بابرکت ہیں، اتنی مبارک ہیں کہ ایک ایک حرف مبارک، ایک ایک حرف برکت والا اور نور والا، روشنی والا. اللہ پاک سے دعا ہے اللہ کریم ہمیں دعاؤں کا عادی بنائے، دعا مانگنے والا، دعا کرنے والا، دعاؤں سے شغف اور دعاؤں سے ہمیں دلچسپی، انٹرسٹ ہمیں پیدا ہو جائے کہ ہم دعا مانگنے والے بن جائیں. میں نے دیکھیں عرض کیا ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول میں نے سنایا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ میں دعا مانگتا ہوں، دعا مانگنے کے بعد مجھے اس بات کی کبھی کوئی فکر نہیں ہوتی کہ میری دعا قبول ہوگی یا رد کر دی جائے گی، چونکہ دعا مانگنے کی توفیق ہی اپنے آپ میں اتنی بڑی نعمت ہے اور اتنا بڑا اعزاز ہے اللہ پاک کی طرف سے کہ اتنا ہی کافی ہے کہ اللہ پاک کسی بندے کو یا بندی کو دعا مانگنے کی توفیق عطا فرماتے.
حدیث کے الفاظ ہیں کہ من فتحت لہو ابواب السماء فتحت لہو ابواب الرحمہ، کہ جس شخص کے لیے اللہ پاک نے دعا مانگنے کے دروازے کھول دیے تو گویا اس شخص کے لیے اللہ پاک نے رحمت کے دروازے کھول دیے۔ تو دعا مانگنا گویا رحمت کے دروازوں کو کھولنا ہے اور رحمت کا دروازہ کا کھل جانا ہے۔ تو بہرحال آج بھی جو دعا میں نے پیش کی ہے ناظرین، یہ دعا سورہ آل عمران جو قرآن مجید کی دوسری بڑی صورت اور تیسری صورت، سب سے پہلی صورت سورۃ الفاتحہ ہے اور دوسری صورت سورۃ البقرہ ہے، یہ تیسری صورت ہے، اور سورۃ البقرہ کے بعد یہ دوسری بڑی صورت ہے جس کے اندر 200 آیات ہیں اور 20 رکوع ہے اس صورت کے اندر۔ آل عمران کا مطلب یہ ہے کہ اس صورت کے اندر حضرت عمران، حضرت مریم علیہ الرضوان کے والد بزرگوار، ان کے حوالے سے اس میں گفتگو ہے، اللہ پاک نے واقعات سنا ہے۔ تو یہ آخری رکوع کے اندر یہ دعا ہے، یہ دعا میں نے پیش کی ہے، اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ دعا یہ ہے کہ ربنا اننا سمعنا، اے اللہ، اے ہمارے پروردگار، ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی، اے اللہ ہم نے سنا کہ ایک منادی، ایک آواز لگانے والا، ایک ندا دینے والا ندا لگا رہا تھا، آواز لگا رہا تھا، کس بات کی؟ ان آمنوا بربکم، کہ اے لوگو اپنے رب پر ایمان لے آؤ، فآمنا، تو اے اللہ ہم سب ایمان لے آئے ہیں، اے ہمارے پروردگار ہم سب ایمان لے آئے ہیں، ایمان لے آئے ہیں، لہذا فاغفر لنا ذنوبنا، اے ہمارے پروردگار ہمارے گناہوں کو معاف فرما، وکفر عنا سیئاتنا، اور ہماری سیئات کو، ہماری برائیوں کو، ہماری معصیت کو، ہمارے گناہوں کو مٹا دے، وتوفنا مع الابرار، اے اللہ ہماری جو وفات ہو، ہمارا حشر جو ہے کس کے ساتھ ہو؟ ابرار کے ساتھ ہو، نیکوکاروں کے ساتھ ہو، نیک لوگوں کے ساتھ۔ یہ تو تھا اس کا ترجمہ۔ ناظرین، قرآن مجید اللہ کریم کی کتاب ہے، اللہ پاک کا کلام ہے، اور یہ آخری ہدایت نامہ ہے۔ قرآن کریم کو بہت سی خصوصیات حاصل ہیں۔ ایک خصوصیت قرآن کریم کی یہ ہے کہ دیگر جتنی کتابیں آئی ہیں انبیاء علیہ السلام، ان کتابوں کو آپ کتاب اللہ تو کہہ سکتے ہیں، کلام اللہ نہیں کہہ سکتے۔ موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ السلام، ان بزرگوں کو اور اللہ کے نبیوں کو جو کتابیں دی گئی ہیں ان کو کتاب اللہ کہا جا سکتا ہے، کلام اللہ نہیں، چونکہ پوری کتاب ان کو دے دی گئی تختی کی شکل میں اور مصاحف کی شکل میں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو آخری کتاب ملی ہے یہ کتاب اللہ بھی ہے اور کلام اللہ بھی ہے، کہ اللہ پاک نے پہلے اس کتاب کی خود تلاوت فرمائی، اللہ پاک کا یہ کلام ہے، اللہ پاک کی زبان مبارک سے نکلا ہوا ایک ایک حرف ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ کلام اتنا نورانی، اتنا روحانی ہے کہ اگر قرآن الف لام میم سے لے کے الحمد سے لے کے والناس تک ہر حرف، ہر کلمہ اس کا بے حد نورانی اور بے حد روحانی۔ اللہ کریم ہمیں قرآن کریم کے پڑھنے کے حوالے سے بھی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ قرآن کی تلاوت کو اپنا مشغلہ بنائیں۔ قرآن کی تلاوت سب سے بڑا وظیفہ، لوگ عموماً دیکھیں وظائف پوچھتے رہتے ہیں، دعائیں پوچھتے رہتے ہیں، اچھی بات، بہت اچھی بات، ہمیں دعاؤں کے حوالے سے بھی پوچھنا چاہیے، دعاؤں کے بارے میں جاننا چاہیے، دعائیں یاد کرنی چاہیے، دعائیں پڑھنی چاہیے، دعائیں مانگنی چاہیے، دعاؤں کے الفاظ عربی میں کوشش کریں کہ ہمیں یاد ہوں، بہت اچھی بات ہے، لیکن سب سے بڑی دعا، سب سے بڑا وظیفہ خود قرآن کریم ہے، چونکہ یہ اللہ پاک کا یہ کلام۔ تو میں عرض کر رہا تھا سورہ آل عمران کی آخری رکوع ہے، آیت نمبر 119 ہے، جس کے اندر یہ دعا مذکور ہے کہ ربنا اننا سمعنا۔ تو اس کا بیک گراؤنڈ میں عرض کر دوں ان دعاؤں کا، کہ یہ جو دعائیں ہیں نا، جس طریقے سے سورۃ البقرہ کے آخر میں نے عرض کیا تھا کہ یہ وہ دعائیں ہیں کہ اللہ پاک کی طرف سے، یعنی سرکاری مضامین بتایا جا رہا ہے، یہ سرکاری مضامین ہیں، اللہ پاک خود بتا رہے ہیں کہ میرے بندوں یوں دعا کیا کرو۔ میں نے عرض کیا تھا کہ اگر کسی سائل سے کوئی داتا یہ کہے کہ دیکھو جب بھی مجھ سے مانگا کرو نا تو ان الفاظ کے ذریعے، اس انداز سے مجھے مانگا کرو، ان الفاظ کے ساتھ مجھے پکارا کرو، مجھ سے مانگا کرو، تو کیا مطلب اس کا ہوتا ہے؟ بہت سمپل سی بات ہے، اس کا سمجھنا کوئی سائنٹیفک، یہ کوئی وہ نہیں ہے کہ آدمی سمجھنے میں بہت زیادہ عقل و دماغ کو اپنا خرچ کرے، نہیں، بہت آسان سی بات ہے کہ اگر دینے والا، عطا کرنے والا سائل سے
مانگنے والے سے یہ کہتا ہے اور یہ کہے کہ بھی تم مجھ سے مانگا کرو تو ان الفاظ سے مانگا کرو، تو ناظرین اس سے دینے والے کا موڈ کا پتہ چلتا ہے کہ دینے والا، عطا کرنے والا دراصل عطا کرنا چاہتا ہے، دینا چاہتا ہے، نوازنا چاہتا ہے، نوازش کرنا چاہتا ہے، مہربانی کرنا چاہتا ہے۔ تو ان دعاؤں کے ذریعے ہمیں اللہ پاک کے موڈ کا پتہ چل جانا چاہیے کہ اللہ کریم اپنے بندوں پر کتنے مہربان۔ یہ دعاؤں کا سکھانے کا کیا مطلب ہے؟ ان دعاؤں سے پہلے اللہ پاک نے جو آیات نازل ہوئی ہیں، آخری رکوع ہے ان فی خلق السماوات والارض، یہاں سے یہ رکوع شروع ہوئی، آخری رکوع ہے سورہ آل عمران کا۔ ناظرین اگر آپ غور کریں، اللہ کرے کہ ہمیں قرآن مجید کو نہ صرف یہ کہ پڑھنے، تلاوت کرنے اور قراءت کرنے، بلکہ قرآن مجید کے اندر غور و فکر کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، تدبر کرنے کی توفیق عطا۔ اس کی آج بہت کمی ہے۔ قرآن کریم کے حوالے سے بہت زیادہ اگر ہم سیریس ہوتے ہیں، سنجیدہ ہوتے ہیں، طبیعت مائل ہوتی ہے عبادت کی طرف، تو زیادہ سے زیادہ یہ ہوتا ہے کہ ہم سرسری انداز میں تلاوت کر کے اڑ جاتے ہیں، رٹے رٹائے کچھ الفاظ، کچھ جو ہم نے سیکھے ہوئے ہیں وہ ہم نے پڑھ لیا، نہ تجوید بھی بسا اوقات ہماری صحیح نہیں ہوتی، حالانکہ ہمارا گول اس سے آگے ہے، ٹارگٹ اس سے آگے ہونا چاہیے کہ قرآن مجید صرف تلاوت کے لیے نہیں اتری یہ کتاب، یہ کتاب کریم صرف تلاوت کے لیے نہیں ہے، تلاوت بھی مقصد ہے، تلاوت ہی نہیں۔ بلا شبہ تلاوت بذات خود ایک بہت بڑی مستقل عبادت، لیکن تلاوت قرآن کریم یہ آخری ہدف نہیں ہونا چاہیے۔ آخری گول یہ ہے کہ آپ اس کو سمجھیں، ظاہر ہے کہ جب سمجھیں گے تبھی تو عمل کریں گے۔ ہمارے استاد کہا کرتے تھے کہ دیکھو دنیا کے اندر بھی کسی بھی فارمولے کو، کسی بھی تھیوری کو جب تک تم خود نہیں سمجھو گے کیسے سمجھاؤ گے؟ آج پوری دنیا کے اندر سب سے بڑا جو مسئلہ بنا ہوا ہم مسلمانوں کے ساتھ الا ماشاء اللہ کہ دین اسلام کو چونکہ ہم نے خود ہی نہیں سمجھا اب تک کہ دین اسلام ہے کیا، قرآن کریم ہے کیا۔ اب ظاہر ہے کہ ہم جب خود نہیں سمجھ پائے تو ہم دوسروں کو، اپنی ان بھائیوں کو، ان بہنوں کو، ان لوگوں کو جو بیچارے ایمان سے محروم ہیں، جنہیں پتہ ہی کوئی نہیں کہ قرآن کیا ہے، قرآن کے ایک ایک حرف میں کیا کچھ نورانیت و روحانیت ہے۔ قرآن زندوں کی کتاب ہے، قرآن وے آف لائف ہے، دین اسلام وے آف لائف ہے، دین ایک پورا پیکج ہے۔ تو ظاہر ہے کہ ان باتوں کو جب تک ایک مسلمان خود نہیں سمجھے گا اچھی طرح، وہ کیسے سمجھائے گا؟ کامن سینس کی بات ہے۔ آپ نے کسی کو انگلش پڑھانی ہو، کسی کو میتھ پڑھانا ہو، سائنس، آپ کو خود ہی نہیں پتا کہ سائنس کیا ہے، میتھ کیا ہے، انگلش کیا ہے، فارسی کیا ہے، عربی کیا ہے، لینگویج کے حوالے سے بھی آپ کو جب تک خود نہ کوئی زبان آتی ہو، آپ کیسے پڑھانے کے لیے تیار ہو سکتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ اگر آپ بغیر سمجھے سمجھائیں گے، بغیر پڑھے ہوئے پڑھائیں گے تو ظاہر ہے کہ پھر فتنہ پھیلے گا، پھر غلط سلط باتیں پھیلیں گی، غلط بات پھیلیں گی، مس انڈرسٹینڈنگ کیوں دنیا میں آج کل اتنی ہے؟ آج وجہ یہ ہے کہ نہ سمجھ لوگ دین سمجھا رہے ہیں، جنہوں نے خود نہیں سمجھا وہ اللہ اکبر وہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے بے حد ضروری ہے کہ قرآن مجید کو ہم سمجھیں، تب ہم سمجھائیں۔ تو عرض کر رہا تھا کہ آخری رکوع میں جب یہ آیت نازل ہوئی تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال تھا۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات تشریف لائے اور میرے ساتھ بیٹھے، اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد آپ نے اجازت مانگی کہ عائشہ کیا تم مجھے اجازت دیتی ہو کہ میں اللہ کی عبادت کروں؟ پھر آپ رات بھر عبادت میں مصروف رہے، اتنا روئے اتنا روئے اتنا روئے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اتنا کیوں روتے ہیں؟ آپ اتنا کیوں روتے ہیں؟ آپ کی بخشش کا اور مغفرت کا اللہ پاک نے تو اعلان کر دیا ہے کہ آپ بخشے بخشائے ہیں، کہ خدا نہ خواستہ اگر کوئی چوک مان بھی لیا جائے بفرض محال جو کہ ممکن نہیں ہے، اللہ پاک نے اس کی بھی معافی کا اعلان کر دیا ہے سورۃ الفتح میں، لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں روتے ہیں؟ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد تھا، آپ نے جواب میں ارشاد فرمایا عائشہ افلا اکون عبدا شکورا، اے اللہ، اے عائشہ کیا میں اللہ پاک کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ جس اللہ پاک نے میرے لیے مغفرت کا، بخشش کا اعلان کر دیا ہے، اس نعمت پر شکر کا تقاضا یہ ہے کہ میں اللہ کا شکر ادا کروں۔ تو اللہ پاک کا میں شکر ادا کرتا ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ عائشہ رات میں یہ آیات نازل ہوئی ہیں، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، کہ عقل والے کون ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں کہ عقل والے وہ ہیں جو آسمانوں میں، زمین میں غور و فکر کرتے ہیں کہ یہ کون ہے آسمانوں کا بنانے والا، کون ہے زمین کو بچھانے والا،
رات کے آنے اور جانے میں یہ رات کبھی چھوٹی کبھی بڑی کبھی دن کبھی رات، یہ جو سلسلہ ہے لیل و نہار کا، اس کے پیچھے کون سی ذات ہے، کس کی کار فرمائی ہے، کس کا کمال، کس کی صنعت، اللہ اکبر، کار فرمائی ان تمام چیزوں کے پیچھے۔ تو فرمایا کہ جو لوگ غور و فکر کرتے ہیں وہ اصل میں عقل مند ہیں۔ ان فی ذالک، فرمایا کہ لعبرۃ لأولی الالباب، عقل والوں کے لیے۔ قربان جائیے قرآن نے عقل والا کس کو کہا ہے؟ قرآن بتا رہا ہے کہ آؤ میرے بندو میں بتاؤں عقل والے کون ہیں۔ اللہ کی نظر میں عقل والے کون ہیں؟ جو اللہ کی مخلوق میں غور و فکر کر کے اللہ پاک کی جنہوں نے معرفت حاصل کر لی، جنہوں نے اللہ پاک کو پہچان لیا، جنہوں نے آخرت کو سمجھ لیا، جنہوں نے برزخ کو سمجھ لیا، وہ اصل میں عقل والے۔ دنیا جو چاہے جس کو چاہے عقل مند کہہ دے، وہ ایک الگ چیز ہے۔ ہمارے یہاں عقل کا معیار اور عقل کے حوالے سے الگ ڈیفینیشن ہے کہ عقل والے کون ہیں۔ عقل والے کون ہیں؟ جنہوں نے بہت سارا مال بنا لیا، بہت ساری پراپرٹی جمع کر لی، بہت سی ڈگریاں حاصل کر لیں، بہت سے اور کام کر لیے۔ ظاہر ہے کہ یہ چیزیں بھی اپنے درجے میں بہت ضروری ہیں، اس کا انکار نہیں کرنا ان چیزوں کی افادیت کا، لیکن اللہ پاک بتا رہے ہیں کہ اصل عقل والے، ایکچول عقل والے کون ہیں؟ پھر آگے فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا، میرے بندو جانتے ہو عقل والے کون ہیں؟ جو اللہ پاک کا ذکر کرتے ہیں، کھڑے بیٹھے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، جن کی زبان ہمیشہ رطب اللسان رہتی، اللہ پاک کے ذکر میں جن کی زبان تر رہتی ہے، وہ عقل والے ہیں۔ پھر انہی لوگوں کا تذکرہ کرتے کرتے اللہ پاک یہ فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ وہ بندے ہیں جو اللہ پاک سے، جو اللہ کی معرفت کو سمجھ چکے ہوتے ہیں، جو اللہ پاک کی قدرت کی حقیقت کو جان لیتے ہیں اور معرفت والے لوگ ہوتے ہیں، حقانیت کو سمجھنے والے لوگ ہوتے ہیں، اسرار و رموز کو سمجھ جاتے ہیں۔ پھر یہ اپنی زبان سے یہ دعا کر رہے ہوتے ہیں، گویا یہ سرکاری مضمون اللہ پاک ہمیں دے رہے، ربنا اننا آمنا، اے اللہ ربنا اننا سمعنا، اے اللہ ہم نے سن لیا۔ یہاں سنانے والے سے مراد رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو منادی آواز دے رہے تھے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مطالبہ تھا کہ اے لوگو ایمان لے آؤ کامیاب ہو جائے گا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو کہو میں ایمان لایا اللہ پر، جو ایمان لائے گا وہ کامیاب ہو جائے گا۔ فلاح کا دار و مدار اللہ پاک نے ایمان پر رکھا ہے۔ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو ندا لگا رہے تھے، جو منادی جی تھے، کس چیز کے منادی تھی، کس چیز کی طرف لوگوں کو بلاتے تھے؟ فرماتے تھے کہ قولوا لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، اے لوگو لا الہ الا اللہ کہو جنت میں داخل ہو۔ اور یہی پیغام جتنے انبیاء علیہ الصلاۃ تشریف لائے، آدم علیہ السلام سے لے کر ناظرین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء اور رسول تشریف لائے ہیں، سب کا سب سے پہلا جو پیغام تھا، سب سے پہلی جو ندا تھی اپنے اس زمانے کے لوگوں سے، وہ کیا تھا؟ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے لوگو اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی مسجود نہیں، کوئی مقصود نہیں، کوئی با اختیار نہیں، کوئی مختار نہیں، اللہ کو مانو، اللہ کو ایک مانو، ما لکم من الہ غیرہ، جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اللہ پاک نے اپنے نیک بندوں کی دعائیں سنائی ہیں۔ سنانے کے کیا مقصد؟ آپ دیکھیں نا، دنیا کے اندر بہت سی چیزوں کو، بلکہ اپنی زندگی کے اندر آج لوگ کہتے ہیں کہ سائنس کا دور ہے، ٹیکنالوجی کا دور ہے، ہر چیز کو آدمی لاجیکل بنانے کی کوشش کرتا ہے، بہت سی چیزوں کو ریجیکٹ کر دیتا ہے، یہ کہے کہ اٹ از illogical، اٹ از illogical، اٹ از illogical۔ اب دیکھیں یہ بات کتنی لاجیکل ہے، کتنی لاجیکل۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں، پورا قرآن بتا رہا ہے ہمیں کہ ہر چیز کا دیکھیں ایک خالق ہے، ایک مالک ہے، ہر چیز کا ایک اللہ اکبر ایک کریٹر ہے۔ تو دنیا میں اپنے 24 گھنٹے کی زندگی کے اندر ہم ہر چیز کے حوالے سے اس بات کو ہم سوچ رہے ہوتے ہیں۔ تو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ربنا، میں نے ابھی عرض کیا کہ دیکھیں جو نیک بندے ہوتے ہیں، اللہ پاک نے ان کی دعائیں ہمیں کیوں سنائیں؟ ہم اپنے گھر میں بچوں کے دوستوں کے حوالے سے کبھی واقعہ سنا رہے ہوتے ہیں کہ دیکھ تمہارا جو فلاں دوست ہے نا، ماشاءاللہ کتنی اچھے انداز میں اس نے تعلیم مکمل کی ہے اور بڑی اچھی جاب کر رہا ہے، ماشاءاللہ نماز بھی پڑھتا ہے، یہ بھی پڑھتا ہے اور یوں دعا کرتا ہے۔ کیا مقصد ہوتا ہے جب ہم اپنے بچوں کو کسی اچھے بچے کے حوالے سے کچھ اسٹوری سنا رہے ہوتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ اس کے علاوہ کیا مقصد ہو سکتا ہے کہ گویا ہم اپنے بچے کو یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ تو بھی ایسے بچوں کی نقل کر، ایسے بچوں کی کاپی کر، ایسے بچوں جیسا کردار، گفتار، ساری چیزوں کو تو بھی اختیار کر۔
تو یہی حال یہاں دیکھیں لاجیکل بالکل، اللہ پاک اپنے نیک بندوں کا تذکرہ کر کے، ایسے بندے جو ذاکر ہیں، جو شاکر ہیں، جو ذکر میں زندگی گزارتے ہیں، 24 گھنٹے کے اندر اللہ پاک کے ذکر میں رہتے ہیں، تو اللہ پاک ان کی دعائیں ہمیں کیوں سنا رہے ہیں؟ اللہ پاک ان کی دعاؤں کی کلمات ہمیں کیوں بتا رہے ہیں؟ یہ بتانے کے لیے کہ میرے بندو، تم بھی جب دعا کیا کرو اپنے پروردگار سے، اپنے رب سے جب مانگا کرو، تو تمہارا بھی یوں ہی یہ انداز ہونا چاہیے۔ کیا انداز؟ ربنا، اے ہمارے پروردگار۔ میں نے بارہا عرض کیا ہے، دیکھیں اللہ پاک سے جب بندہ مانگتا ہے نا، دنیا میں بھی یہی طریقہ ہے، لاجیکل بات بھی یہی ہے کہ جب آپ کسی سے کچھ مانگ رہے ہوتے ہیں نا، تو سب سے پہلے آپ اس کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں، سب سے پہلے آپ اس کے حوالے سے اس کی بزرگی، اس کی شان، یا جس درجے کا وہ انسان ہوتا ہے، جس درجے کی وہ شخصیت ہوتی ہے، آپ اس کے بارے میں کچھ دعائیہ، کچھ ثنا تحسین کے الفاظ استعمال کر رہے ہوتے ہیں کہ جی آپ بڑے سخی ہیں، میں نے آپ کی سخاوت کے بڑے چرچے سنے ہیں، آپ بڑے دنیا میں بھی یہ طریقہ ہے۔ اللہ پاک دیکھیں، ہمارا پورا اسلام دین فطرت اس کو کہا جاتا ہے، دین فطرت۔ تو اللہ پاک بھی ہمیں آداب سکھا رہے ہیں دعا کرنے کے۔ جب دعا کیا کرو تو پہلے اللہ پاک کی رحمت کو متوجہ کرنے کے لیے اپنی طرف، کہ اللہ پاک کی رحمت تمہاری طرف متوجہ ہو جائے، تو اس کے لیے بہترین جو الفاظ ہیں وہ استعمال کیا کرو۔ وہ کیا ہے؟ اے ہمارے پروردگار۔ جب بندہ اپنے آپ کو بندہ کہہ رہا ہوتا ہے اور اللہ پاک کی ذات کو رب کہہ کے پکار رہا ہوتا ہے، تو گویا بندہ اس بات کا اظہار کر رہا ہوتا ہے، یا اللہ میں اپنے آپ میں کچھ بھی نہیں، میں بالکل زیرو ہوں، میرے اللہ میرے اندر کوئی کمال نہیں، میرے اندر کوئی اسکل نہیں، کوئی صلاحیت نہیں، یا اللہ میں بالکل بیکار ہوں، یا اللہ میرے اندر کوئی کمال نہیں۔ ہاں جو کچھ ہے وہ گیون بائی یو ہے، آپ کی طرف سے دیا ہوا ہے، جو کچھ بھی ہے میرا ذاتی اپنا کچھ بھی نہیں، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ تو بندہ اعتراف کر رہا ہوتا ہے، بندہ اقرار کر رہا ہوتا، بندہ عاجزی انکساری کا سراپا پتلا بنا ہوا ہوتا ہے کہ اے ہمارے پروردگار۔ ہمارے استاد کہا کرتے تھے، دیکھو اللہ پاک نے ہم انسانوں کو خاکی مخلوق بنایا ہے، ہم خاکی ہیں نا، ایک نوری ہے، ایک ناری ہے، انسان خاکی ہے۔ نوری جو ہے فرشتے ہیں، ناری شیاطین جن ہے، اور اللہ پاک نے ہم انسانوں کو کیا بنایا ہے؟ خاکی مخلوق۔ خاک کسے کہتے ہیں؟ مٹی کو۔ اور مٹی کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ ہمیشہ زمین سے چپکی رہتی ہے، زمین کے ساتھ جڑی رہتی ہے۔ تو فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو اگر تم خاکی مخلوق ہو تو تمہاری اندر بھی یہ صفت ہونی چاہیے، خاکساری۔ خاک سے خاکساری کا لفظ استعمال ہم کرتے ہیں اپنی زبان میں کہ فلاں بندہ اس کے اندر بہت خاکساری ہے، بہت خاکسار بندہ ہے، یعنی فطرت کے ساتھ ساتھ۔ فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو خاکساری جتنی کسی بندے کے اندر ہوگی، انسان کے اندر ہوگی، اتنی اس کے لیے بھلا ہے، اتنی اس کے لیے مفید ہے اور نفع بخش۔ جو انسان خاکی مخلوق ہونے کے باوجود اللہ اکبر فخر میں مبتلا ہوگا، تکبر میں مبتلا ہوگا، غرور میں مبتلا ہوگا، اکڑا ہوا ہوگا، جس کی گردن اکڑی ہوگی، جس کی زبان کے اندر اللہ اکبر فخریہ کلمات ہوں گے، ظاہر ہے کہ وہ اللہ پاک کو نہیں پسند ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے یہاں اسلام میں ناظرین بڑی سخت وعید ہے کن لوگوں کے لیے؟ تکبر کرنے والوں کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بڑی سخت وعید سنائی ہے، اتنی سخت وعید کہ آپ سنیں تو آپ کو حیرت ہوگی۔ اللہ کرے کہ ایسے گناہ سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ فرمائے کہ من کان فی قلبہ، ہر وہ شخص جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر کبر ہوگا، من کان فی قلبہ ذرۃ من کبر، رائی کے دانے کے برابر، فرمایا کہ لا يدخل الجنہ، وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا، جنت میں اس کا دخول نہیں ہوگا۔ رائی کسے کہتے ہیں؟ سب سے اسمالسٹ جو دانہ ہوتا ہے، چاول کے دانے سے بھی، رائس کے دانے سے بھی چھوٹا وہ ہوتا ہے، اس کو رائی کہا جاتا ہے، رائی۔ تو فرمایا کہ ذرہ برابر بھی اگر کسی کے دل میں پرائیڈ ہوگا، تکبر ہوگا، گھمنڈ ہوگا، غرور ہوگا، وہ جنت میں نہیں۔ آپ اندازہ لگائیے کہ ہزار ہماری نمازیں، ہمارے روزے، ہماری زکوٰۃ، ہماری ٹوپیاں، ہماری داڑھیاں، ٹربن، اسکارف، جبے، کھبے، ساری کی ساری چیزیں ایک طرف ہوں، لیکن اگر دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا کہ کیا بات ہے میری، کیا بات ہے میری، کیا میں تو بہت بڑا اعلی قسم کا مفتی ہوں، میں عالم ہوں، میں علامہ ہوں، میں ڈاکٹر ہوں، میں انجینئر ہوں، کیا بات ہے، میں برٹش ہوں، میرے پاس بڑا اچھا پاسپورٹ ہے، اور میں امریکن ہوں، میں یورپین ہوں، میں یوں ہوں، اللہ معاف کرے۔ دیکھیں اس حدیث میں بڑی سخت وعید، اللہ کریم ہر قسم کے کبر سے، ہر قسم کے، دیکھیں حدیث کے الفاظ ہیں کہ الکبریاء ردائی، میرے بندو یہ بڑائی، یہ بزرگی، یہ عظمت میری چادر ہے۔
یہ میری چادر ہے، جو اس چادر میں کھینچا تانی کرے گا میں اسے ذلیل کر دوں گا، میں اسے خار کر دوں گا۔ اور تواضع کے بارے میں، خاکساری کے بارے میں فرمائے کہ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو شخص تواضع اختیار کرے گا، خاکساری اختیار کرے گا، عاجزی انکساری اختیار کرے گا، اللہ پاک اسے رفعت بلندی عطا فرمائیں، اللہ پاک اسے عزت رفعت عطا فرمائیں گے۔ اللہ کرے کہ اللہ ہم سب کو تواضع والی زندگی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تواضع، خاکساری۔ تو اللہ کریم سے دعا ہے ناظرین، اللہ کریم اس دعا کے حوالے بھی ہم دعا کے حوالے سے بھی ہمیں سمجھ بوجھ عطا فرمائے، دعا پڑھنے مانگنے والا بنائے۔ انشاءاللہ مختصر سے بریک کے بعد پھر انشاءاللہ بات چیت ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، صدق الله المولانا العظيم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام رحمان کی رحمت میں آپ تمام بھائی بہنوں کو خوش آمدید ہے۔ بریک سے قبل میں عرض کر رہا تھا کہ یہ دعا قرآن مجید کی تیسری صورت ہے، سورہ آل عمران، اس کی آخری رکوع ہے۔ اس رکوع کے آخری حصے میں آیت نمبر 119 ہے۔ یہ دعا میں نے عرض کیا تھا چونکہ قرآن کریم نے، اللہ پاک نے اس کو نقل کیا ہے اور اپنے نیک بندوں کے حوالے سے بتلایا ہے کہ جو اللہ پاک کے نیک بندے ہیں، جن کی یہ صفات، وہ ذکر کرتے ہیں، غور فکر کرتے ہیں، تدبر کرتے ہیں، تفکر کرتے ہیں، تو وہ جب اللہ پاک کی معرفت کو حاصل کر لیتے ہیں، اس کے بعد پھر یہ دعا بھی کرتے ہیں۔ وہ دعا کیا کرتے ہیں؟ ربنا، اے ہمارے پروردگار، اے ہمیں پالنے والے، اے ہم سب کے رب، اے ہم سب، میں نے بارہا تشریح کر چکا ہوں کہ رب اور ربوبیت کسے کہتے ہیں۔ اللہ کی ذات کے ساتھ خاص ہے ربوبیت، ساری کائنات کا رب ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ ربنا اننا سمعنا، اے اللہ، اے ہمارے پروردگار، ہم نے سنا، ہم نے سن لیا۔ کیا سن لیا؟ منادی ینادی للایمان، ایک منادی ندا دے رہا۔ اچھا، ہمارے ساتھ ایک کال ہے، ایک کالر ہے، انہیں شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام مولانا صاحب، میں انم بات کر رہی ہوں لیسٹر سے۔ جی آپ کا پروگرام دیکھتی ہوں، ماشاءاللہ بہت ہی انفارمیٹو ہوتا ہے اور بہت ہی خوشی ہوتی ہے سن کے۔ بہت شکریہ۔ میرا سوال یہ آج آپ سے میں نے پوچھنا تھا کہ جب ہم سفر پہ جاتے ہیں تو ہم 15 دن کے ہوتا ہے ٹائم پیریڈ کہ ہم نماز قصر پڑھ سکتے ہیں، اور اس میں 2 فرض میں نے سنا کہ آپ پڑھ لیتے ہیں، لیکن اگر وہ ادھر ہی رہتے ہوئے وہ نماز قضا ہو جائے تو پھر قضا کی کیا ادائیگی ہوتی ہے؟ گھر آ کے بھی پڑھ سکتے ہیں؟ ایک یہ سوال تھا۔ ایک دوسرا میرا سوال تھا کہ کبھی انسان کچھ ایسا کھا لیتا ہے رات کو کہ کوئی گیس سی ہو جاتی ہے، جب وضو کرتا ہے تو بار بار جو ہے وضو ٹوٹ رہا ہوتا ہے، تو پھر بار بار کیا جائے؟ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بندہ کتنی دفعہ وضو کرے؟ پھر یہ ایک سوال تھا، اور ایک تھا کہ مشکلوں کے وظیفہ بتا دیں کہ میرے ہسبینڈ کا کوئی ویزے کا پرابلم چل رہا ہے اور سارے کچھ پرابلمز ہیں، اس کے لیے کوئی چیز وظیفہ بتا دیجیے۔ بہت شکریہ میری بہن، بہت بہت شکریہ، جزاکم اللہ۔ جی نیکسٹ کالر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بھائی، بابا جی کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ الحمدللہ بھائی، الحمدللہ۔ بابا جی مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو مجھے پسینے بہت زیادہ آتے ہیں اس ٹائم میں بھی۔ سوری، کیا آپ کو ہے؟ پسینہ بہت زیادہ آتا ہے اسی ٹائم میں، بہت خفگی آتی ہے، اور میرے لیفٹ سائڈ میں درد ہوتا ہے۔ میں نے ڈاکٹر سے سبھی سے چیک کرایا، کچھ بھی نہیں آیا ہے۔ صحیح صحیح صحیح، اللہ کریم آپ کو شفا عطا فرمائے بھائی۔ اس کے بعد یہ ہے کہ مجھے بہت سخت، یعنی کہ اس طرح کا میڈل میں سینے میں آگے پیچھے بہت گھٹن ہوتی ہے، بہت سخت درد ہوتا ہے۔ کہاں درد ہوتا ہے؟ سینے میں، لیفٹ سائڈ میں بہت سخت درد ہوتا ہے، اور بہت مجھے گھٹن ہوتی ہے، کالگی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، میں عرض کرتا ہوں، بہت شکریہ۔ اس کے لیے یہ میں نے ڈاکٹر سے ECG ہر چیز سب کچھ کرایا ہے، کچھ سمجھ نہیں چل رہی کیا ہے۔ میرے گھر میں بھی جب بھی میں گھر آتا ہوں مجھے الجھن پیدا ہوتی ہے، جب میں باہر ہوتا ہوں سب ٹھیک ہوتا ہوں، گھر میں آتا ہوں بہت الجھن یہ وہ اس طرح کی پیدا ہوتی ہے، کچھ سمجھ نہیں آتی مجھے۔ ٹھیک ہے، عرض کرتا ہوں، بہت شکریہ آپ کی کال کا بھائی۔ جی نیکسٹ کالر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بھائی، جی میں سن رہا ہوں، فرمائیے۔
میرا سوال ہے جناب کہ آپ نے ابھی بھی جی فرمائیے، سن رہا ہوں جی. آپ نے ابھی بھی ایک بات فرمائی ہے کہ سورۃ فتح میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گناہ جو معاف کر دیے اللہ نے. کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گناہ گار تھے؟ بھائی جان میری پوری بات آپ نے نہیں سنی ہے، اگر آپ ریپیٹ کر کے دوبارہ سن لیں کیا میں نے فرمایا ہے، کیا میں نے عرض کیا ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا، جزاکم اللہ. اچھا، پہلا سوال میری بہن نے کہا کہ سفر میں جو جاتی ہیں، سفر میں ظاہر ہے کہ قصر پڑھتی ہیں اور قصر پڑھنا چاہیے. اور قصر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ اپنی منزل کو پہنچ گئی ہیں تو سنت اگر آپ پڑھنا چاہیں تو ہمیں پڑھنا چاہیے. بسا اوقات لوگ قصداً سنت کو چھوڑ دیتے ہیں، اس سے بھی بچنا چاہیے. بلکہ اگر آپ سفر ڈیسٹینیشن پہ پہنچ گئے، اگرچہ آپ مسافر ہیں، آپ پر واجب وہ نہیں ہے، لیکن قصر کے علاوہ بھی جو وقت ہے آپ ریلیکس ہیں تو سنت کی ادائیگی کر لینی چاہیے. اور سفر کی حالت میں جو نماز قضا ہوتی ہے تو اس کو قصر ہی آپ ادا کریں گی. مثال کے طور پہ سفر میں کچھ نماز قضا ہیں، وہ نمازیں جو ایز اے قصر آپ پر واجب تھیں تو واپس جب آپ آئیں گے حضر میں، جب آپ مقیم ہو گئے تو اس کو ایز اے قصر ہی، مثال کے طور پہ عصر کی یا اسی طریقے سے عشاء کی 2 رکعت آپ پڑھیں گی. چونکہ وہ نمازیں آپ کی حالت سفر میں قضا ہوئی تھیں تو ایز اے قصر آپ اس کو ادا کریں گے. اس کے بعد آپ نے پوچھا ہے کہ کھانے کے بعد گیس وغیرہ کا جو سلسلہ ہوتا ہے. دیکھیں وضو کا مسئلہ یہ 2 چیزیں ہیں. ایک یہ ہے کہ آدمی معذور ہے یا نارمل ہے. نارمل حالت میں جتنی بار وضو ٹوٹے وضو کرنا ضروری ہے، بغیر وضو کے طہارت کے نماز نہیں. الا یہ کہ وہ معذور ہو جائے. معذور کے مسائل الگ ہیں کہ ایک نماز یعنی 5 منٹ کا بھی وقفہ نہیں گزرتا کہ مسلسل کسی شخص کو مثال کے طور پہ قطرات آتے ہیں یا نقصیر اس کو جو ہے ناک سے بلڈ مستقل آتا ہے، اس کو پھر معذور کہا جاتا ہے. کہ نماز جو 4 رکعت کی نماز یا 5-10 منٹ کا اتنا وقت بھی نہیں گزرتا کہ مسلسل اس کو یہ عذر لاحق ہے اور یہ پریشانی ہوتی ہے، تو اس کو پھر معذور کہا جاتا ہے. تو معذورین کے مسائل الگ ہیں. لیکن اگر کوئی شخص معذور نہیں ہے تو اس کا وہ علاج کرائے. اس کے لیے جو طریقے ہیں، ڈاکٹر سے آپ ملیں اور جی پی سے ملیں، اور جو بھی اس کا جو طریقہ ہے اس کو آپ ضرور پورا کریں، اور ایسی دوا کو استعمال کریں، ایسی چیزیں کھائیں جس سے گیس نہ بنے. بہت بہت شکریہ. اچھا، مشکل کے لیے وظیفہ دیکھیں. ایک تو سب سے جو بڑا وظیفہ میں نے عرض کیا ہے کہ سب سے بڑا وظیفہ مشکلات کا نماز کی پابندی. نمازوں کی پابندی، اللہ پاک کے حوالے سے جو فرائض ہم پر واجب ہیں ان کی ادائیگی. اسی طریقے سے معصیت سے، گناہوں سے بچنا، بڑے بڑے جو کبائر گناہ ہیں، شرک سے بچنا، غیبت سے بچنا، یہ سب سے بڑے وظیفے ہیں. اور کسی بھی وظیفے کے اثر کو بے اثر کر دینے کے لیے ایک گناہ کافی ہے کہ خدا نخواستہ ہم سے شرک جانے انجانے میں ہو رہا ہو اللہ کی ذات و صفات میں، یا کسی کا حق کی ہم تلفی کر رہے ہوں، کسی کا ہم حق مار رہے ہوں. اچھا، ایک اور کالر ہمارے ساتھ، انہیں شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی السلام علیکم مولانا صاحب، کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ. اچھا مولانا صاحب، مجھے آپ سے نا ایک کویسچن یہ کرنا ہے کہ مجھے 2 کویسچن ہے ایکچولی. ایک میرے دماغ میں نا وسوسے بہت آتے ہیں. جی کوئی بھی اچھی چیز میرے دماغ میں نہیں آتی، اس کا اپوزٹ ہی آتا ہے. اور دوسرا، جو میرے بزرگان جو ہے، میرے ممی ڈیڈی یا میرے جو بھی بہن بھائی اس دنیا سے جا چکے ہیں، وہ کیا نا میرے خوابوں میں بہت آتے ہیں. میں 5 وقت کی نمازی ہوں، قرآن پاک 2-3 ٹائم میں پڑھتی ہوں، میں سب کچھ کرتی ہوں. رات کو بھی سونے سے پہلے میں قرآن پاک پڑھتی ہوں، سب کچھ کر کے سوتی ہوں. لیکن اس کے باوجود جو ہے نا میرے دماغ میں وسوسے بہت آتے ہیں. اور دوسرا ایک ویسے میرا یہ ہے کہ میری بھانجیاں 2 وہ سمجھتی ہیں کہ میں جب بھی ان کے گھر جاتی ہوں نا تو ان کے گھر میں کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے. تو اللہ نہ کرے اگر میرے دماغ میں ان کی طرف سے کوئی ایسی بات آئی ہے تو میرا یہ گناہ ہے یا کیا؟ اس کے لیے میں کیا کروں؟ اللہ کریم آسانیاں پیدا فرمائے میری بہن. میں عرض کرتا ہوں، بہت شکریہ آپ کی کال کا، بہت بہت شکریہ. اور کال ہے؟ بہت بہت شکریہ. اچھا، تو میں عرض کر رہا تھا کہ مشکل کے لیے وظیفہ دیکھیں. ایک تو یہ کہ نماز کی پابندی چونکہ نماز کا نہ پڑھنا، نماز کا چھوڑ دینا سب سے بڑا گناہ.
اسی طریقے سے بڑے بڑے گناہوں سے اجتناب جو ہے، حرام انسان حرام کمائی سے اجتناب کرے، ان چیزوں سے بچے، حق تلفی کسی کے ساتھ ظلم نہ ہو، اپنا عقیدہ درست رکھے۔ اس کے بعد جو ہے نا وہ یہ کہ صبح و شام کچھ معمولات ہیں، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک روحانی نورانی دعائیں ہیں، خاص کر کے صبح و شام 7 مرتبہ آپ حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم پڑھا کریں انشاءاللہ تعالی۔ اللہ کریم ضرور آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائیں گے۔ اچھا، اس کے بعد بھائی نے پوچھا ہے کہ ان کو بہت پسینہ آ جاتا ہے، غصہ بھی آتا ہے اور بہت سی پریشانیاں ہیں، سینے میں درد ہو جاتا ہے، الجھن ہوتی ہے گھر میں جب آتے ہیں۔ دیکھیں، ایک تو سب سے جو بڑی بات ہے، بہت ضروری ہے کہ دیکھیں میڈیکلی اعتبار سے جو آپ کے جی پی ہوں، یہ ساری چیزیں سمٹم جو ہے آپ ان کو ضرور بتائیں، اور ان کے جو بھی گائیڈ لائنز آتی ہیں آپ کو دی جاتی ہیں ڈاکٹر حضرات کی طرف سے، یہ ہمارے محسن ہیں ظاہر ہے کہ اس کام کے لیے الحمدللہ بڑی ہمدردی بھی کرتے ہیں، تو ان سے ان کے ٹچ میں رہیں۔ کوئی بھی ایسی کیفیت ہو بالکل تاخیر نہ کریں، فوری طور پہ اپنے جی پی سے کانٹیکٹ کریں، ان کو ساری کیفیات بتائیں، پھر جو گائیڈ لائن وہاں سے ملے اس پر پراپر عمل درآمد ہو، اس کی پابندی کریں، ٹھیک ہے۔ سیکنڈلی آپ ضرور دیکھیں دعاؤں کے حوالے سے، نظر بد کے حوالے سے، دیکھیں جادو حق ہے، نظر حق ہے، یہ ساری چیزیں سچی ہیں، تو اس کا پراپر علاج ہونا چاہیے، اور اس میں کے اندر میک شیور کریں کہ رائٹ پرسن کوئی آپ کو ملے جو عالم بھی ہو اور اس فیلڈ سے متعلق سمجھدار بھی ہو اور اللہ اکبر صاحب تقوی و طہارت بھی ہو۔ آپ اپنی لوکل مسجد کے امام جو ہیں ان سے آپ کانٹیکٹ کریں، ہر نماز کے بعد آپ جو میں عرض کرتا ہوں، دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی پیاری زندگی اور زندگی گزارنے کے اتنے پیارے طریقے بتلائے ہیں اور اتنے آسان طریقے ہیں، کاش کہ اس پر ہمارا عمل ہو جاتا نا تو ہمیں کسی عامل کی یا کسی قسم کی اور چیز کی ضرورت پیش نہ آتی۔ ہر نماز کے بعد دیکھیں جو معمولات ہیں آپ اس کو اگر زندہ رکھیں، اگر اس پر پابندی آپ کریں کہ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی آپ پڑھ لیں، اول آخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں اور آیت الکرسی پڑھ لیں، 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں، 3 مرتبہ سورہ فلق پڑھ لیں، 3 مرتبہ سورۃ الناس پڑھ لیں، اول آخر درود شریف پڑھ کے آپ دم کر لیا کریں، بچوں کو بھی دم کریں، ہر شخص جو ہے اس بات کا پابند اپنے آپ کو بنائے۔ یہ اتنی پیاری صورتیں ہیں، اتنی پیاری دعائیں ہیں کہ اگر آپ ان کو جاری رکھیں، اس کے علاوہ جو دعا میں نے بتائی کہ حسبی اللہ لا الہ الا ہو 3 مرتبہ وہ دعا پڑھ لیں، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ اس کے علاوہ اللہ پاک کے پیارے پیارے نام ہیں۔ اس کے علاوہ دل کے سکون کے لیے، ڈپریشن کے لیے، ٹینشن کے لیے ایک بہترین قرآن کی آیت ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اس کا ورد رکھیں، اپنے آپ کو مسجد سے جوڑیں، مسجد ضرور جائیں۔ ہمارے یہاں ایک تو بڑی مصیبت ہے، ایک تو مسجد سے ویسے ہم لوگ دور تھے، اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے اور زیادہ مسجد سے دور ہو گئے ہیں، جو بھی ایک عادت بنی ہوئی تھی اللہ معاف کرے وہ عادت بھی دھیرے دھیرے ختم ہو رہی ہے۔ تو میری تمام سننے والوں سے گزارش ہے مسجد سے جوڑیں اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو، جو بھی گائیڈ لائن ہے اس کے مطابق۔ ہمارے ساتھ ایک اور کال ہے، انہیں شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں علامہ؟ جی الحمدللہ میری بہن۔ علامہ صاحب مجھے پوچھنا ہے کہ قضا نماز کے بارے میں، ہم جیسے فجر سے سن رائز تک کافی ٹائم ہوتا ہے، تو آفٹر فجر ہم یہ پڑھ سکتے ہیں قضا نماز؟ قضا نماز کے بارے میں کیا سوال تھا آپ کا؟ یہ کہ فجر پڑھنے کے بعد سن رائز تک کافی ٹائم ہوتا ہے نا، ہاں عصر کے بعد، جی درمیان میں ہم ایسے فجر پڑھی تو پھر یعنی ترتیب کے بغیر بھی پڑھ سکتے ہیں، عشاء کی نماز کے قضا پڑھ لی ایسے؟ ٹھیک ہے، میں عرض کرتا ہوں ابھی۔ بہت شکریہ آپ کی کال کا۔ اور کال ہے؟ بہت شکریہ میری بہن آپ کی کال کا۔ تو بہرحال بھائی سے میری گزارش ہے، دیکھیں آپ کو یہ سارے جو پریشانیاں ہیں اللہ کریم آپ کو شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ تمام بیماروں کو، آپ کو جو بیماری ہے بہت عام آج کل ہے، اس قدر اسٹریس ہے، لوگ ٹینشن میں ہیں، ڈپریشن میں، طرح طرح کی پریشانیاں، بیماریاں، وسوسہ بھی ہے کہ اللہ کرونا کہیں واپس آ رہا ہے، کہیں مجھے نہ ہو جائے، دنیا بھر کی چیزیں ہیں۔ تو اس کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ اللہ پاک کی طرف انسان متوجہ، کیونکہ ہر چیز کا خالق، مالک، مختار کل اللہ پاک کی ذات، ٹھیک ہے؟ تو ایک تو نماز کی پابندی کریں، نماز پڑھیں، ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھیں، تھوڑی سی تلاوت کر لیا کریں، سورہ یاسین شریف پڑھیں، یعنی جتنا آپ اپنے آپ کو رحمان سے جوڑیں گے اتنا ہی آپ شیطان سے دور ہوتے چلے جائیں گے، اور جتنا، بہت کامن سینس کی بات کر رہا ہوں، جتنا ہم رحمان سے دور ہوں گے، اللہ پاک سے دور ہوں گے، اللہ پاک کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے دور ہوں گے، اتنا ہی ہم شیطان کی جالوں میں پھنستے چلے جائیں گے، دلدل میں پھنستے چلے جائیں گے، جو کہ الحمدللہ جو صورتحال اس وقت ہے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اچھا اگلا ایک اور کالر ہمارے ساتھ، انہیں شامل کر دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام، کیسے ہو مولانا؟ جی الحمدللہ میری بہن۔ جی میرے لیے اسپیشل دعا کرنا، اور ایک مسئلہ ہے، کسی سے میں نے
کسی نے ہمارے پیسے لیے ہوئے ہیں وہ دیتا نہیں ہے، بالکل نام نہیں لیتے، اور کسی کے ہیں میری طرف سے سب مجھے دے کے گئے تھے، میں نے کسی اور کو دیے تو وہ دیتا نہیں واپس، تو پلیز کچھ بتاؤ میں پڑھنے کے لیے وہ دے دیں، تو یہ پہ بہت بڑی پریشانی بن گئی ہے، اللہ پاک اور آسانی ہمارے پیدا لیے فرمائے۔ دعا بھی کرنا بچوں کے لیے، میرے لیے بھی۔ بہت شکریہ میرے بھائی، بہت شکریہ، جزاکم اللہ۔ اچھا اگلا سوال تھا میری بہن نے، آپ نے پوچھا کہ وسوسہ بہت آتا ہے اور ساتھ ساتھ مرحومین کے حوالے سے آپ ان کو خواب میں بہت دیکھتی ہیں۔ دیکھیں وسوسہ آنا بھی آج کے دور میں بہت عام ہے، بہت عام ہے، طرح طرح کے وسوسے، کیونکہ ظاہر ہے کہ اسلامی اور دینی اور ایمانی زندگی سے بہت دور ہم لوگ جا چکے ہیں، قدم قدم پر شر ہے، قدم قدم پر فتنہ ہے، فساد ہے، اختلاف، انتشار، اللہ اکبر، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو وسوسے کے لیے میں عرض کرتا ہوں، ایک اور کالر ہم ان کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ جی میری بہن۔ ہاں میرا نام رابعہ ہے۔ جی جی۔ اور میں میری زندگی کے بارے میں آپ سے کچھ سوال کرنا چاہتی ہوں۔ جی جی۔ میں ابھی اکیلی رہتی ہوں، 42 سال کی عمر ہے، میں ڈیورس ہوں، میری اولاد پولاد کچھ نہیں ہے۔ جی جی۔ اور میرے آگے پیچھے میرے بہت ظالم رشتہ دار ہے جو میرا اچھا نہیں دیکھ سکتے، تو ابھی میں ان سے بچنے کے لیے کیا کر سکتی ہوں؟ مجھے کچھ طریقہ کوئی علم دو نا۔ ٹھیک ہے، میں عرض کرتا ہوں۔ بہت شکریہ میری بہن، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ تو وسوسے کے لیے میری بہن دیکھیں، وسوسہ کا آنا خود بخود جو وسوسے آتے ہیں، اللہ کا شکر ہے کہ ان وسوسوں پر ہماری اللہ پاک کی طرف سے ہماری کوئی گرفت نہیں ہے، پکڑ نہیں ہے، گناہ نہیں۔ وسوسہ خود بخود آ رہا ہے اور چلا جاتا ہے۔ ہاں، کسی ایسے وسوسے کو لانا اور پھر اس وسوسے پر عمل درآمد، عملی جامہ پہنانا، نعوذ باللہ، تو وہ پھر قابل پکڑ ہے اور قابل افسوسناک صورت ہے۔ لیکن وسوسہ خود بخود آتا ہے، چلا جاتا ہے، تو اس میں کوئی نقصان دہ چیز نہیں ہے۔ آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتی رہا کریں، قرآن کریم کی آیت، درود شریف کثرت سے پڑھا کریں، درود شریف کی برکت سے انشاءاللہ تعالی یہ سلسلہ ختم ہوگا۔ سب سے جو بڑی چیز میں بتایا، میں نے ابھی عرض کیا کہ نماز کی پابندی، 5 وقت کی نماز ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض، اس کی پابندی، اور اپنی نمازوں کو ہم اپنے خوبصورت شاندار بنانا ہے، نماز شاندار بنا کے پڑھا کریں، ریلیکس ہو کے۔ یہ ایک ایسی بہترین چیز ہے، یقین آپ جانیے کہ جس دن ہم پکی اور سولڈ قسم کی نماز پڑھنے لگیں گے، انشاءاللہ ان تمام چیزوں سے اللہ کریم ہمیں نجات عطا فرمائے۔ بہت بڑی چیز ہے نماز کی پابندی۔ یہ چیزیں اگر ہوتی ہیں نا نماز کے باوجود، تو آپ یقین کر لیں کہ دیر از سم تھنگ رانگ ان مائی نماز۔ اس کا مطلب کہ نماز میں کوئی کسر رہ گئی ہے، کوئی کمی رہ گئی ہے، کوئی کمزور چیز آ رہی ہے، نماز میری اسٹرونگ نہیں بن رہی ہے، تبھی یہ وسوسے آتے ہیں، تبھی یہ پریشانی آتی ہے۔ ورنہ مجال نہیں کہ ایک شخص نماز پڑھتا ہو، ایک شخص نماز کی پابندی کرتا ہو اور اس قسم کے حالات اس کے ہوں، سوال نہیں پیدا ہوتا۔ اس لیے اپنی نماز پر نظر ثانی کیجئے، نماز کو خوبصورت بنائیے، نماز کو شاندار بنائیے، انشاءاللہ اللہ بہت کریم ہے۔ وسوسے کے لیے ایک اور دعا ہے سورہ حدید کے اندر 27ویں پارے میں، کہ ایک آیت ہے هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم، اس کو کثرت سے پڑھا کریں، اللہ کریم نجات عطا فرمائے گا۔ اچھا، مرحومین کو خواب میں دیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان کے لیے ایصال ثواب کیا کیجیے۔ ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ جو سورہ اخلاص آپ پڑھیں، جو صورتیں آپ پڑھتی ہیں، تو آخر میں آپ دعا کر دیا کریں کہ یا اللہ، جو میں نے سورت پڑھی ہے اس کا اجر و ثواب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیتاً تحفتاً پہنچا، پھر آپ کے صدقے تو تمام مرحومین مرحومات، خاص کر کے میرے تمام رشتہ داروں کو، میرے والدین، آبا و اجداد، سب کو۔ تو یہ ایک بہترین عمل حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص کسی کے لیے اللہ پاک سے کسی کی مغفرت کو طلب کرتا ہے، کسی کے لیے بھی، تو فرمایا کہ اگر کوئی شخص ساری کائنات، سارے مسلمانوں کے لیے مغفرت طلب کرتا ہے، تو تمام مسلمانوں کی مقدار کے برابر اللہ کریم اس کے نام عمل میں اجر لکھتے ہیں۔ جتنے مسلمان اس وقت پوری دنیا میں، یعنی آپ کو ودن اے سیکنڈ کروڑوں اجر و ثواب آپ کے نام عمل میں منتقل ہو سکتا ہے۔ صرف اتنا آپ کہہ دیا کریں، اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات، یا اللہ میری بھی مغفرت فرما دے، تمام مومنین مومنات کی مغفرت۔ دیکھیں کتنا سیکنڈ لگا، آپ مشکل سے 30 سیکنڈ لگے گا، آپ مشکل سے، ہارڈلی، اور اس کے بدلے میں ملا کیا؟ آپ کے نام عمل میں ہزاروں کروڑ اجر و ثواب، کہ آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک جتنے لوگ مرحوم ہو گئے، سب کے عدد کے مطابق آپ کے نام عمل میں ثواب لکھ دیا گیا۔ بتائیے کتنی پیاری ہماری شریعت، کتنا پیارا ہمارا دین، کتنا آسان رکھا گیا اجر و ثواب کو کمانا۔ اللہ کریم اس کا ہمیں ذوق و شوق عطا فرمائے۔
بہت شکریہ. اچھا تو ان کے لیے سال ثواب کر دیا کر. اس کے بعد میری بہن نے پوچھا ہے کہ بھانجی جو ہے ہماری نیس کے گھر میں جاتی ہوں تو کچھ نہ کچھ وہاں ہو جاتا ہے. دیکھیں اللہ کریم ہم سب کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ فرمائے. ہمارا جو اس وقت جو معاشرہ ہے نا، جو سوسائٹی ہے، اس کے اندر بڑی خرابیاں آ گئی ہیں. بہت زیادہ جو ہے آپس میں رشتہ داروں کا سلسلہ، اللہ اکبر، خاندانی نظام درم بھرم ہو کے رہ گیا ہے. جلس، حسد، بغض، کینہ، تکبر، ان چیزوں نے گھن کی طرح ہماری معاشرت کی تعمیر کو اندر سے کھوکھلا کر کے رکھ دیا. تو اللہ کا واسطہ دیکھیں زندگی بہت مختصر، بڑی مختصر ہے زندگی، بہت مختصر ہے. پتہ نہیں کتنے دن ہم دنیا میں رہنے والے ہیں، ہمیں نہیں پتہ. کتنے لوگ بیچارے دنیا میں روزانہ جا رہے ہیں، دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، پھر بھی ہم عبرت حاصل نہیں کرتے. کتنے ہمارے رشتہ دار چلے گئے، کتنے لوگ اچھے علماء چلے گئے، اچھے لوگ اپنے ہمارے رشتہ دار چلے گئے، پھر بھی ہمیں سمجھ میں نہیں آتی یہ بات کہ دنیا بہت مختصر ہے، بہت عارضی ہے. تو اللہ کے لیے اس قسم کی باتوں کو نہ کہا جائے، نہ سنا جائے. دیکھیں جو کچھ ہوتا ہے ایک مسلمان کیسے کہہ سکتا ہے کہ آپ کی وجہ سے ایسا ہو گیا، آپ کی وجہ سے ایسا ہو گیا، آپ میرے گھر میں آئیں تو ایسا ہو گیا. بھائی اللہ، ابھی میں نے عرض کیا کہ اللہ کی ذات مختار کل ہے، کوئی پتہ نہیں ہل سکتا ہے اللہ پاک کی اذن کے بغیر، اجازت کے بغیر. ہمارے علماء کہتے ہیں کہ اگر تمہارے ساتھ کوئی اچھا سلوک کرے تو اللہ پاک کا شکر ادا کیا کرو، اور کوئی بدسلوکی کرتا ہے تو استغفار کیا کرو. صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے جب ان کو بچوں کی طرف سے ذرہ برابر جو ہے نا نافرمانی کا خدشہ بھی ہوتا تو استغفار کرتے کہ یا اللہ مجھ سے کوئی خطا ہو گئی ہے کہ میرا بچہ نافرمانی کر رہا ہے، میرے گھر والے نافرمانی کر رہے ہیں، میرے گھر والے آنکھ دکھا رہے ہیں. تو اگر کوئی آپ کا بہیخواہ ہے، ہمدرد ہے، اچھائی کرتا، آپ کے ساتھ خیر کا معاملہ کرتا ہے تو اللہ کا شکر ادا کیا کریں. اور اگر کوئی آپ کے ساتھ بدخواہی کر رہا ہے استغفار کریں کہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے فلاں شخص ہمارا بدخواہ ہو گیا. ہمارے ساتھ ایک اور کال ہے، انہیں شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا ایک سوال ہے. جی میں کسی نے حج واسطے پیسے دینا چاہنی ہوں تو ہے نا زکات نے دے سکنے، زکات نے پیسے لگی سکنے نا حج واسطے. میں عرض کرتا ہوں. بہت شکریہ میرے بھائی، جزاکم اللہ خیر. اچھا اگلا جو سوال تھا بھائی میرے، ان کو شاید سننے میں غلط فہمی ہو گئی ہے، میں پھر عرض کر دوں کہ دیکھیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء، تمام انبیاء کے سردار، سید ولد آدم ہیں. آدم علیہ السلام کی اولاد میں سب کے سردار ہیں. اور بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. شاعر نے کہا ہے نا کہ لا يمكن الثناء كما كان حقه. اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی ثنا ہم بیان کریں ممکن ہی نہیں. ممکن ہمارے پاس وہ الفاظ، وہ انداز، وہ یعنی ممکن ہی نہیں ہے کہ کسی زبان میں آپ کی ہم تعریف کا حق ادا کر سکیں. ہم بس اتنا کہہ سکتے ہیں کہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک کے بعد، اللہ کی بزرگی کے بعد، اللہ پاک کی عظمت کے بعد اگر کوئی مقام کسی کا ہے پوری کائنات، ساری کی ساری کائنات میں تو آپ. تو معاذ اللہ خدا نہ خواستہ کوئی بھی، دیکھیں اس قسم کا گمان رکھنا بھی حرام ہے. کوئی ایک مسلمان کسی دوسرے مسلمان کے بارے میں ایسا گمان بھی کرے نا، ایسے گمان پر بھی اللہ کی پکڑ آ سکتی ہے. کسی مسلمان کے بارے میں ایسا گمان کرنا کہ نماز اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیں میں نے عرض کیا کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی آپ کیوں اتنا روتے ہیں، آپ کیوں اتنا اپنی جانوں کو جوخم میں ڈالا ہوا ہے آپ کیوں اتنے پریشان ہیں، پوری داڑھی مبارک بھیگ گئی، سینہ مبارک بھیگ گیا، تکیہ بھیگ گئی، پوری رات آپ روئیں. آپ کو تو اللہ پاک نے بخشایا بنایا ہے. آپ کے صدقے میں تو ساری کائنات میں لوگوں کی، مسلمانوں کی بخشش ہوگی. جس کو بھی جو کچھ ملا اور ملے گا آپ کے صدقے میں ملے گا، دنیا میں بھی آخرت میں بھی. آپ تو وجہ تخلیق کائنات ہیں. تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا یا عائشہ فلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ پاک کے اس مہربانی پر، اس عنایت پر، اس نعمت پر شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ میں شکر ادا نہ کروں کہ اللہ پاک نے مجھے جو کچھ مجھے دیا ہے میرے اللہ نے دیا ہے، تو میں اپنی اللہ کا شکر ادا نہ کروں؟ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اگر جیسے کہ کفار مکہ، مشرکین مکہ طرح طرح کی باتیں کرتے تھے، تو اللہ پاک نے سورۃ الفتح میں اعلان فرمایا کہ انا فتحنا لک فتحا مبینا،
لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک، کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو لوگ آپ کو کہتے ہیں نا، چلیں بفرض محال سپوز کر لیں، فرض کر لیں میں نے کہا ہے مفروض طور پہ، یہ جملہ اگر آپ سن رہے ہو تو بفرض محال اگر کبھی آپ سے کسی قسم کی گناہ نہیں، چوک، کسی قسم کی خلاف آپ کے شایان شان کے خلاف بھی کوئی بات اگر جو آپ کے شایان شان نہیں تھی اگر آپ سے ہو گئی وہ بات، تو میں اس کی بھی معافی کا اعلان کرتا ہوں، یہ اللہ پاک کی طرف سے۔ آپ قرآن سورہ فتح جا کے دیکھ لیجیے، معاذ اللہ کوئی مسلمان کیسے ایسے کہہ سکتا ہے؟ اللہ پاک ہم سب کو ہدایت دے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اللہ اکبر، آپ سے تعلق، آپ کا آپ سے رابطہ، آپ کے حوالے سے عقیدت، یہ روح ایمان ہے، اگر یہی نہیں تو ایمان ہی بیکار ہے۔ ہم کسی کے بارے میں کیسے کہہ سکتے ہیں ایسے؟ بالکل ایسا نہیں کہ کسی کے بارے میں نہیں سوچنا چاہیے، بہت بری بات ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ اس کے بعد میری بہن نے زندگی کے بارے میں اپنے بتلایا ہے کہ رشتہ دار، دیکھیں رشتہ دار اگر ظالم ہیں تو وہ دعا صبح و شام 3 مرتبہ پڑھ لیا کریں، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ اللہ کریم آپ کی حفاظت فرمائیں گے۔ زکوٰۃ کا پیسہ آپ کسی حج کے لیے کسی کو نہیں دے سکتی، زکوٰۃ کا پیسے کے مستحق یتامى مساکین، حج کے لیے آپ اپنی زکوٰۃ کی رقم کسی کو نہیں دے سکتے۔ اللہ کریم ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ کل آپ سے ملاقات ہوگی آپ کا سوال میں، شام میں 7:30 بجے۔ اللہ کریم آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔